بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسا واقعہ جس سے ثابت ہوتا ہے اللہ والے اللہ کی خوشی کے لیے اپنی جان نشاور کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے باعث ایک نیا دروازہ کھلے ہوئے ہے، اس لیے کہ ارتقاء پرستوں کا یہ دعویٰ کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق اور تکوین سے ہی پیدا نہیں ہوا بلکہ کائنات سست و بود میں اس نے بہت سے مدراج طے کر کے موجودہ انسان کی شکل حاصل کی ہے۔ اس لیے ابتدائی حیات نے جمادات اور نباتات کے مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برسوں بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے موجودہ شکل پائی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شروع میں انسان لبونہ یعنی پانی کی جونک تھا، پھر طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم کی شکل میں پیدا کیا اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق ہوا کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسانی کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا اس کے سپرد کیا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ مسخر کر کے خلافت اور نبوت الہی کا شرف اس کی کوئی بخشا۔ اسی بنا پر خدائے وحید نے فرمایا، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں بنایا، اور ساتھ ہی یہ بھی انکشاف کیا، بلا شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ اس کے بعد فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر آدم کو اپنے خلیفہ بنانے والا ہوں، اور ارتقاء پرستوں کے دعووں کو رد کرتے ہوئے مذہب کہتا ہے ہم نے بار امانت آسمان اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلے پر علمی تضاد ہے، یا دونوں کے ملنے کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جب کہ علم اور تجربے نے یہ حقیقت وشگاف کر دی کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقوف پر تضاد نہیں ہے،
اگر ذیلی سطح پر کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بار بار یہ دیکھا گیا کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اس وقت تضاد جاتا رہا اور وہی حقیقت سامنے آ گئی جس کا اظہار روح الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت تضاد نظر آیا تو نتیجے میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اسی بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہی بات سامنے آتی ہے کہ مادہ پرستوں کا یہ کہنا کہ انسان ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے موجودہ شکل تک پہنچا ہے، اب یہ نظریہ خود بخود ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سائنس نہیں، دوسرے علوم بھی آہستہ آہستہ اس بات کی نفی کی طرف جا رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں کہ جو بات مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن نے کہی ہے وہی درست اور سچی ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ انسانی کردار اور اس کی علمی اور اخلاقی عوامل اور معرکات کے پیش نظر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی تخلیق اور تکون اور علم وجود میں آنے کی تفصیل کیا ہے، بلکہ اہمیت کا موقف یہ ہے کہ عالم میں اس کی وجود یوں ہی بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے یا اس کی ہستی اپنے انداز و عظیم مقدس لے کر وقوع پذیر ہوئی ہے؟ کیا اس کا افعال، اقوال اور کردار گفتار کے اثرات لامعنی ہیں؟ کیا اس کی مادی اور روحانی قدریں سب کی سب محمل اور بے نتیجہ ہیں یا بے شمار ثمرات کے حامل اور پراز حکمت ہیں؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے اندر کوئی روشن اور تابناک حقیقت رکھتی ہے یا تیرا تاریک مستقبل کی پناہ دیتی ہے اور اس کا ماضی اور حال اپنے مستقبل سے بے بہر ہے؟ پس ان کا حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے۔ تو قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کو پتہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اخلاقی قدروں کا ضروری کوئی مثل اعلیٰ اور اس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے۔ اسی بنا پر مقدس کتاب قرآن نے اطراز انسان سے متعلق مثبت اور منفی دونوں پہلو کو واضح کر کے انسانی عظمت کا اعلان کیا اور بتلایا کہ خالق کی کائنات کی قدرتی تخلیق اور تکیف میں انسان کی تخلیق احسن تقویم کا درجہ رکھتی ہے، اس وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں تکریم اور تعظیم کا مستحق ہے
اور اپنے حسن تقویم اور لائق تکریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ امانت الہی کا علم برادر ہو کر خلیفہ اللہ کے منصب پر فیض ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ اس میں ویت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی ہستی کو جانوروں کی صورت میں پیدا کر کے اور اسے ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزر کر اس کو موجودہ شکل دی جاتی ہے؟ پس عقل و شعور اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ انسان مادے کے مختلف صورتوں سے ہوتا ہوا ارتقائی منازل طے کرتا ہوا موجودہ صورت تک پہنچا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے انسان کو آسن تقویم کی بنیاد پر پیدا کیا ہے اور اس نے کوئی ارتقائی منزل طے نہیں کی۔ پہلا انسان جو پیدا کیا وہ ابو البشر حضرت آدم تھے۔ قرآن مقدس میں آپ کا ذکر 25 بار لیا گیا۔ خدا نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتے کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ وہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو کہ بشر کہلائے گا اور زمین پر ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ پس آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور گنگانے لگی تو اللہ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوشت ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ شعور، حسن و عقل، وجدانی جذبات اور کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اور فوراً تمام فرشتے نے تعمیل کی، البتہ ابلیس نے غرور کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ خدا اگرچہ عالم غیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، ماضی، حال اور مستقبل کے سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس یعنی شیطان سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ اس پر ابلیس کہنے لگا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اور اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آگ بلندی اور رفعت کی طرح جاتی ہے، اور آدم اپنی تخلیق میں ایک خاکی ہے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت اے خدا؟ پھر تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ مگر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا وہ مجھے سجدہ کرے تاکہ میں اس کے سامنے سرسجو ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی تخلیق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر
خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تکمینت اور گمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کے کائنات نے اس کے اندر ویت کی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقائق احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا ہے، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درمندہ اور عاجز بنا دیا ہے۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ کچھ صاحبان علم ابلیس کے سجدے سے انکار کی اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا جس نے عوام زمین کی ہر جز اور شعور سے مٹی لی، یعنی زمین کی سطح سے ہر قسم کی مٹی لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اس بات سے ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ اس مٹی کو خود لایا تھا اور کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ یہ مٹی ابلیس ہی تو لایا تھا۔ اس کے علاوہ آدم کا نام آدم اس لیے پڑا کہ وہ مٹی جو ابلیس لایا تھا وہ عوام زمین سے تھی، یعنی زمین کی سطح سے تھی۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی صورت گرمی کی اور جب تک چاہا اس کا جسم پڑا رہنے دیا، ابلیس اس قلب یعنی اس جسم کے گیر و پھیر کرتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو جوف یعنی پیٹ ہے تو اس نے جانا کہ یہ مخلوق مستقیم نہ رہے گی۔ واب بن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اور جس سے چاہا بنی آدم کو پیدا کیا، اس کا تخلیق کے مطابق بنی آدم کی تکمیل ہوئی۔ وہ کتنا اچھا ببرکت بہترین خالق ہے، اس نے مٹی اور پانی سے آدم کو بنایا، اس سے گوشت، خون، بال، ہڈیاں، جسم سب کچھ بنا۔ یہی فرزند آدم کی ابتدا ہے جس سے وہ پیدا ہوا۔ بعد میں اس میں سانس پھونکی جس کی بدولت وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، چار ہے جو کچھ جانتے ہیں اور جس سے بچتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے اور ان سب سے بچنا ہے۔ پھر اس میں جان ڈالی کہ اس
کہ بعض حق کو باطل، ہدایت اور گمراہی میں امتیاز کر سکے۔ اس کی تفصیل بچہ سے آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے اور چھپتا ہے، سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور جتنے اموار ہیں سب کی تدبیر و تنظیم میں منسلک رہتا ہے۔ شاعری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا اور جو تمام روئے زمین سے لی تھی، اور یہی باعث ہے کہ فرزندان آدم میں اسی خاک کا اندازہ قائم رہا، اور ان میں سرخ بھی ہیں، سفید بھی، سیاہ بھی اور درمیانی رنگت کے بھی ہیں۔ بہرحال آدم کی تخلیق کے بعد جب ابلیس نے حکم خداوندی کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تب ابلیس نے دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو خدا کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس سے طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اس نے اب پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا، جب خدا نے مجھ کو رون دیا تو اس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کی پیش ارد گرد اور جانب ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو ناشکرا بنا کر چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش امن اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا، وہ تیری ہی ساتھ عذاب الہی یعنی جہنم کا سزاد وار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شومی کی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو، اپنے اور اپنے پیروں کی ابدی لعنت کا منتظر رہو۔ مفسرین مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے لیے تصرف کا اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بار الہی میں عرض کیا، اگر ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح میں مصروف رہے اور تیری تقدس اور بزرگی کے گن گائے، اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ جو لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور بے چوں چراں
تیرا حکم بجا لاتے ہیں، ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ اور فساد کی بو آتی ہے۔ ایسا نہ ہو یہ تیری زمین میں خرابیاں اور خون ریزی پیدا کر دیں۔ بار الہی، یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ خدا کی طرف سے فرشتوں کی یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کی جانب سے حقیقت حال ہے کہ اظہار قبل شک و شبہ کے سامنے لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے پرواہ ہو، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ صاحبان کمال مزید لکھتے ہیں کہ اس موقع پر یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق شگافی کریں، اور بلکہ وہ آدم کو تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اس کے خلیفہ بننے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے کہ ان کے طرز عمل اور تعبیر و مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم کی تخلیق پر مبنی ہے، اعمال و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود آدم کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی اور رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی روندگی اور عزت کا بھی مشاہدہ ہو جائے۔ لہذا آدم کو اپنی سب سے عظیم اور صفت علم سے نوازا اور اس کو علم اشیاء عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا، تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ فرشتے اس علم سے کیونکہ بہرہ تھے لہذا کوئی جواب نہ دے سکے، مگر کیونکہ خداوند قدوس سے قریب رکھتے تھے سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل ہمیں ان کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی ہے، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافت الہی یہ کا مدار کثرت تسبیح اور تقدس اور تمجید پر نہیں بلکہ علم پر ہے۔ اس لیے ارادہ اور اختیار قدرت، تصرف اور قدرت اختیار، یا دوسرے لفظ میں یوں کہنا چاہوں کہ حکومت عرضی صفت علم کے بغیر ناممکن ہے۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہر تو بلا شبہ وہی خلافت عرضی کا مستحق ہے، تاکہ ہم اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ملائکہ چونکہ اپنی خدمت مفصح کے علاوہ ہر قسم کے علم سے بھی ناآشنا تھے، اور حضرت آدم کو کیونکہ حضرت آدم کیونکہ ان سب سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان کا علم اس کے لیے ایک فطری امر تھا۔
جو خدا کی ربوبیت کا کاملہ کی بخشش اور عطا ہوا، اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق علماء کے دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل میں وجود میں آنے والی تھی، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء عالم کائنات میں موجود تھیں، حضرت آدم کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا اور ان سب کا علم عطا کیا گیا، اور تمام چیزیں کے نام کا اطلاق جس طرح کائنات کی ماضی اور مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے، اس طرح اس وقت کی تمام موجود اشیاء پر بھی بغیر کسی تاویل کے ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ جو فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بیدوں سے ناآشنا رہتے، اور قدرت نے جو خاص اور علوم طبیعت کیے ہیں ان سے یکسر ناواقف ہوئے، اس لیے کہ نہ ہم خواہشوں کے محتاج ہیں، نہ زمین میں وجد شدہ ترک اور خزانوں کی جستجو کرتے، نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کہ کشتیاں اور جہاز کو ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف، قسم قسم کے معالجات، اشیاء کے خواص، کیمیائی مرکب، خواص طبیعیات، فلکیات، طبی کی خواہش، کیمیائی ایجاد علم